بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بالشت بھر زمین بھی ظلمن لے لے تو 7 زمینوں سے اس پر طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اس حدیث کے مفہوم میں علماء نے الگ الگ ڈھنگ سے اس کو سمجھایا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بالش بھر جگہ 7 زمینوں تک کھودنے کا اسے حکم دیا جائے گا۔ اس طرح کھودنے کی وجہ سے وہ حصہ اس کے گلے میں طوق کے مانند معلوم ہوگا۔ اور بخاری شریف میں جو بات ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین جو اس نے قبضہ کر لیا ہے اس زمین کے ساتھ 7 زمین کی مٹی ملا کر اسے حکم دیا جائے گا کہ اس مٹی کے وزن کو اپنے سر پر اٹھا کر لے جا۔ اور ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص ناجائز طریقے پر دوسرے کی زمین کا کچھ حصہ بھی دبا لے تو اس کی کوئی بھی نفلی یا واجبی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوگی۔ کتاب کا حوالہ بھی ہے ترغیب و ترہیب۔ ایک اور روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی لاٹھی بھی بغیر اس کی دلی رضامندی کے لے۔ لوگوں کا دبا لینا، کھا لینا، اور اگر مقدمہ ہو جائے تو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لینا اور جیت کر خوش ہونا، اگر ایمان ہے تو حرام مال پہ خوشی کس طرح کی؟ اور یہ سمجھنا کہ مجھ سے لڑیں گے وہ، میں نے تو اچھوں کو گرا دیا ہے، یہ کیا ہیں؟ نہیں، گرا نہیں دیا، گر گئے جہنم کی طرف گر گئے۔ توبہ ہوگی تو بچیں گے، ورنہ جہنم کی طرف گر گئے۔ اس لیے کہ کتاب میں جو بات لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ملتا ہے کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پائے وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ تو گر گئے نہیں، جہنم میں بھی گر گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تھوڑے دن کی زندگی ہے، نہ کوئی کچھ ساتھ لے گیا ہے نہ ہم ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس لیے چال بازی، ہوشیاری کی بات تو یہ ہے کہ اپنی آخرت بچائی جائے۔ ہوشیاری کی بات یہ ہے کہ اپنی آخرت بچائی جائے، اور کوئی ساتھ میں کچھ لے نہیں گیا ہے، ہر ایک چھوڑ کر گیا ہے، ہم بھی چھوڑ کر جائیں گے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ، جس کسی کے پاس دوسرے بھائی کا عزت یا مال سے متعلق کوئی حق ہو تو اس سے آج ہی معاف کرا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جب دینار و درم نہ چلیں گے، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس سے دوسرے کے حق کے بقدر لے لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایمان والے کا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور مرنے کے بعد اگر کسی کی حق تلفی کر کے مرا ہے تو ساری نیکیاں بڑھ جائیں گی اور دوسرے کی برائیاں لے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب بات یہ ہے کہ مال کی لالچ تو ہر ایک کو ہوتی ہے، مال ضرورت کی چیز ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے ملے، لیکن چاہنے سے مقدر سے زیادہ نہیں ملتا تو مقدر ہی ہے۔ جب مقدر ہی ملتا ہے تو جائز طریقے سے کیوں نہ لیا جائے، پھر ناجائز طریقے سے کیوں لیا جائے؟ اور چھوڑ کر مریں گے تو ہمارے بچے بھی حرام کھائیں گے، ہم اپنے کو بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، جس کا جو حق نکلتا ہے مرنے سے پہلے دے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔